بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار شیخ عرض کر رہا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس کا نام ہے بیوت المومنین، یعنی مومنین کے گھر۔ اور یہ جو ہے مضمون انشاءاللہ یہ ہم نے جو پہلے بیانات دیے تھے اس میں سے میجورٹی آف دی ٹاپکس جو ہے یہ ان کی ایک قسم کی سمری اور ریویژن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر تمہارے سکونت کی جگہ بنائی ہے۔ تو بیوت المومنین، مومنین کے گھروں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اور بڑوں میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ جمے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نماز کی اہمیت کے متعلق وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جانا۔ یعنی انسان کفر کی حد کو چھونے لگتا ہے اگر وہ نماز کا منکر ہو جائے، نمازیں نہ پڑھے۔ تو بس میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈائلاگ ہے جو کہ آپ میں اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا مطلب کو پڑھیں کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور بیوت المومنین میں جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت کے متعلق خود بتایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے عوام الناس، بے شک یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے جو کہ اللہ نے بھیجا ہے، وشفاء لما فی صدور، اور یہ تمہاری صدور، یہ تمہاری جو چھاتیاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمومنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے ہے۔ تو آپ تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الف لام میم، صرف یہ 3 حرف پڑھنے سے 3 حرف کی 10، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ قرآن کی 20 آیات پڑھیں گے تو ان کے حروف کو آپ شامل کریں تو کتنی نیکیاں آپ کے شمار ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے بھی ضروری اہم چیز جو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ حدیث نبی ہے کہ جس نے ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھی وہ 100 نفل کے برابر اس کو ثواب ہے۔ اور خود بھی قرآن میں کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا تم کیوں نہیں قرآن پہ تدبر کرتے، ام علی قلوب افقالھا، کیا تمہارے قلوب دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بھائی ان تالوں کو کھولنے کے لیے آپ کو سمجھ کر قرآن پڑھیں، بھلے سے آپ روزانہ کی 10 آیات ہی پڑھیں تو یہ جو ہے یہی کافی ہے۔ تو یہ پڑھیں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی تو قرآن کا جو پیغام ہے اس کا پتہ لگے گا۔ اور اسی طرح جو مومن کے گھر ہے ان میں جو ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو مال ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رشتہ داروں میں جو آپ مال دیتے ہیں وہ اس کا دوہرا اجر ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے یہ ایسی ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو بے بہا اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں جو اموال اپنے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک حبہ کی طرح ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس میں ایک دانے میں جو ہوتا حبہ ہے اس سے 100 بالیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے 100 جو ہے ایک اگر آپ دانہ لگاتے ہیں اور اس میں جو بالی نکلتی ہے وہ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح نیکی بڑھتی ہے۔ اور یہی نہیں کہا اور آگے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ یہ نہیں کہ جیسے آپ
ایک نیکی کی تو 100 گنا آپ کو ثواب ہوا، بلکہ اللہ جو ہے واسع علیم ہے، اور اس کو علم وسعت والا ہے، وہ آپ کی نیکیوں کو اور بھی بڑھا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں۔ وہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے محشر میں کہ اس کی نیکیاں احد کے پہاڑ کے برابر ہو گئی، تو وہ حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں۔ تو اللہ اس کو کہے گا کہ میرے بندے، تو نے وہ جو آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دی تھی، اس کا یہ بڑھتے 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 یہ احد پہاڑ کے برابر نیکی ہو گئی ہے۔ تو نیکی اللہ کی راہ میں کچھ بھی ہو خرچ کریں، جتنا بھی حیثیت ہے خرچ کریں، اور لالچ نہ کریں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لالچی آدمی جو ہے اس کی جو وہ خواہش ہے وہ تو صرف قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ تو ایک مجھے اس میں لائٹر موڈ پہ میں ایک بات کروں گا کہ وہ ایک ولی اللہ کہیں جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک لالچی آدمی لگ گیا، اس نے کہا کہ یا حضرت مجھے وہ سامنے والا پہاڑ جو ہے وہ دعا کرے کہ وہ سونے کا بن جائے۔ تو انہوں نے ولی اللہ نے پہاڑ کی طرف انگلی کی تو وہ سونے کا پہاڑ بن گیا۔ تو اس نے اس کو کہا جا یہ پہاڑ تیرا ہو گیا، اور وہ آگے چل پڑا۔ تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا تو پھر وہ لالچی آدمی پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی اب کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ جی یہ جو دوسرا پہاڑ ہے اس کی طرف بھی انگلی کرے، یہ بھی سونے کا بن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو وہ انہوں نے کہا جا بھائی، یہ بھی جا، انگلی کی اور وہ پہاڑ بھی سونے کا بن گیا، کہا یہ بھی تو لے لے۔ پھر وہ جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پھر آدمی جو ہے ان کے پیچھے چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اب کیا ہے، 2 پہاڑ تو تجھے مل گئے ہیں۔ تو لالچی کہہ رہا ہے نہیں جی مجھے پہاڑ نہیں چاہیے، یہ جو انگلی سونا بناتی ہے مجھے یہ آپ کی انگلی چاہیے۔ تو لالچ کا تو کوئی انتہا نہیں۔ اور مومنین کے گھر میں جو خوش قسمت ترین مومنین ہیں ان کے گھر میں والدین ان کے زندہ ہوتے ہیں اور وہ ان کو خدمت کا موقع ملتا ہے، وہ لکی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر تم ان میں سے احد ایک کے دونوں زندہ ہوں تو ان کی ساتھ خدمت کرو، ان کی عزت کرو، اور فلا تقل لہما اف، ان کو اف کا لفظ بھی استعمال نہ کرو ان کے آگے، اتنی اس کی عزت ہے۔ اور یاد رکھے کہ والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے ہما جنت کا و ہما نارک، یہ تمہاری جنت بھی تمہیں لے جائیں گے وہی، اور وہی تمہیں جہنم میں نار میں بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اور آپ بھلے سے جتنے مرضی حج عمرے زکوٰۃ جتنا مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو آپ کی جو ہے یہ حج وغیرہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ خود میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ والدین جو ہے ان کی طرف توجہ دے۔ اور مومنین کے گھروں میں جو ایک بہت اہم رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اور کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ رہن سہن جو ہے معروف طریقے سے رکھو، اور اپنی بیویوں کو عزت اور سکون دو۔ خود میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لیہلی، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور پھر فخر سے خود کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی جو بیویاں ان سے اچھا ہوں۔ حال یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کبھی بستر سے اٹھتے تو اس خیال سے کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، ننگے پاؤں بعض اوقات فرش پہ چل کے چلے جاتے تھے، جوتی بھی نہیں پہنتے تھے کہ اس کی آواز سے جو ہے ان کی نیند نہ خراب ہو۔ تو بیویوں کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں بالخصوص دیہاتوں میں بیویوں کو اتنی عزت نہیں کرتے، اور کئی جگہ تو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب مجھے کچھ تویز دو، میری بیوی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور پھر میں اس کو مارتا بھی ہوں۔ تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں تجھے تعویذ محمدی نہ دوں؟ تو اس نے کہا جی ضرور۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا کر کہ جب روٹی کھانے اکٹھے بیٹھا کرو اور 1 یا 2 لقمے خود بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا کرو۔ تو کہنے لگا جی کہ مجھے تو سنگا آئے گی، شرم آئے گی۔
طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جب اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہو مارتے ہو تو تم کو شرم نہیں آتی؟ تو وہ چلا گیا دیہاتی، اور تھوڑے دن کے بعد آیا تو جھولی اٹھا کر دعائیں مانگنے لگا اور دعائیں دینے لگا کہ جی ہم میں تو بہت زیادہ پیار بڑھ گیا ہے۔ تو بھائی بیویوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا کریں۔ اور اسی طرح مومنین کے گھر جو ہے بیوت المومنین میں ایک اہم رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، جو کہ مکمل خلوص پہ یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کرو، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو ان بہنوں بھائیوں میں کسی بھائی کی شکل باپ سے مل رہی ہوتی ہے، کسی بہن کی جو چلنے کا سٹائل ہے وہ ماں کی طرح کا ہوتا ہے، تو ان کی جو ہے عزت کرو، پیار کرو ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت غزوہ حنین میں جب وہ قیدی ان کے سامنے لائے گئے تو ایک عورت آئی اور اس سے کہا کہ اے محمد، میرا نام شیمہ ہے اور میں دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور میں نے تجھے گودی کھلایا ہے، دیکھ میری کمر پہ ایک دفعہ تو نے کاٹا بھی تھا اور وہ دانت کے کانٹے کا نشان ابھی تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ کو جب پہچانا تو رو دیے اور اپنی چادر بچھا دی، کہا کہ میری بہن آپ اس پہ بیٹھ، اور سارے قیدی جو غزوہ حنین میں جو تھے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے قبیلے کو مال وغیرہ اونٹوں پہ دے کر واپس کیا۔ تو یہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا۔ اور بہنوں کا یاد رکھے، ماں جو ہے اس کے والدین کے بعد بھائی ہوتے ہیں، اور جب بھی بہن آپ کے گھروں میں آئے تو ان کو ماں والا باپ والا پیار دیں۔ اور خود میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا پیار سے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور بیوت المومنین میں ایک رشتہ ہوتا ہے اولاد کا، نعمت ہے اولاد جو کہ جن کو نصیب ہوتی ہے، اور اس اولاد میں بیٹیاں بیٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں پر بھی فخر انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی تو وہ جہنم میں کے لیے اس کی آڑ بن جائیں گی، یعنی رکاوٹ بن جائے گی جہنم میں داخلے کے لیے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے کلام کر رہے تھے تو اللہ نے بتایا کہ اے موسیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو بیٹا دیتا ہوں وہ باپ کا بازو بن جاتا ہے، لیکن جس کو بیٹیاں دیتا ہوں ان کا میں خود بازو بن جاتا ہوں۔ یہ ہے اہمیت بیٹے اور بیٹیوں کی۔ اسی طرح گھروں میں جو رشتہ داروں کا آنا جانا ہوتا ہے، اور مومنین کے گھروں میں جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے لیے باعث سے خوشی اور برکت ہوتا ہے ان کا آنا۔ تو رشتہ داروں کے لیے ان کا کوشش کرے کہ ان کے عیب پہ پردہ ڈالے، ان کے ساتھ ان کی چغلی نہ کرے، ان کے ویک پوائنٹس کو نہ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر بھی ہو اور خود باوجود جس سے غلطی ہو اس کے ساتھ صلح میں پہل کرے، اس کو میں جنت میں محل کی خود شخصی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بھائیوں، یہ بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور چغلی، غیبت، ان کی برائی یا ان کو طنزیہ انداز باتیں کرنا یہ منع ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے ویل لکل ہمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ عیب چنتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ویل جو ہے وہ کیا ہے، وہ جہنم کا پست ترین جگہ ہے جس پہ ڈالا جائے گا ان لوگوں کو جو کہ چغلی، عیب اور غیبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا میں ذکر کروں کہ مومنین کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کب؟ اٹھتے بیٹھتے، سائڈیں پر ٹہلتے ہوئے۔ اور مومنین کے گھر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ وہ یا حیو یا قیوم، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، سونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے ساتھ سو رہا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔
باتھ روم میں جاتے ہیں اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں پناہ میں آتا ہوں تمام خباثتوں کی، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. واپس آتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں غسلہ سے تو کہتے ہیں غفرانک. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربک لمنقلبون. اور ان کو گاڑی میں بیٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں اور گاڑی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. گھر میں ان کے ہاں کتے بلیوں کے یا جانوروں کے یا انسانوں کی جگہ جگہ تصویریں نہیں لگی ہوتی، بلکہ قطعات قرآنی سے اور یا نیچرل سینری سے گھروں کو سجایا ہے. قطعات قرآنی ہوتے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں تو آیت الکرسی لکھی ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو چاروں کل لکھے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں تو لا حول ولا قوت لکھا ہے. گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. اور آخر میں میں ذکر کروں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے. مومن کے گھر اللہ کی یاد سے آباد رہتے ہیں. اور یاد رکھے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنین اللہ کو اس طرح اللہ کا سے ڈرو جس طرح اس کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت جو ہے ہرگز نہ آئے مگر حالت اسلام پہ. تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، موت جو ہے آپ کی آسان ہو جائے گی. اور ویسے بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ذکر ہے اس سے ہی اطمینان ملتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے گھر کے، مومنین کے جو گھر ہے وہ اللہ کے گھر ہے. اور مومنین کے گھر آسمان والوں کو اس طرح چمکتے نظر آتے ہیں جس طرح ہم زمین والے جب اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. اس طرح آسمان والے جو ہے جب وہ اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو جہاں جن گھروں میں یہ کوالٹی جو میں نے ذکر کیا ہوتی ہے تو ان کو وہ ایسے ہی چمکدار نظر آتے ہیں. اور آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلغوا انی ولو آیا، اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو آتی ہے تو اس کو آگے تک پہنچائے. تو یہ میسج جو ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی بھجوایا کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.